الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری اس 5ویں نشست میں ہم شروع کریں گے شعر نمبر 31 سے اپنی گفتگو۔ گزشتہ کے ہمارے درس میں شعر نمبر 30، جس کو شاعری کی اصطلاح میں بیت کہتے ہیں، شعر نہیں کہتے، لیکن چونکہ عام آدمی شعر سے پہچان کرتا ہے اس لیے میں شعر کہہ رہا ہوں۔ 30 ابیات یعنی 30 شعر ہم نے اب تک پڑھے ہیں۔ اب یہاں پر جیسا کہ آپ نے گزشتہ میں سنا ہے کہ عشق کی گفتگو چل رہی ہے۔ مولانا روم نے عشق کی تعریف کی ہے اور عشق کے فائدے بتائے ہیں، اور عشق سے کیا ہوتا ہے، دنیا میں عشق کتنا ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے، اور اس عشق کے بغیر آدمی روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے جیسا کہ آخری شعر میں ہم نے پڑھا تھا، ہر کرا جامہ ز عشق چاک شد، تا صدف او ز حرص و عیب کلی پاک شد۔ عیب سے، حرص سے، نقائص سے، جسمانی قدورتوں سے، دنیاوی آلائشوں سے اگر پوری طریقے سے پاک ہونا ہے تو ضروری ہے کہ عشق کی وجہ سے اپنے جامے کو، اپنے لباس کو چاک کر دیں۔ لباس سے مراد یہاں پر دنیاوی چیزیں ہیں، عزت، اپنی عزت کو خاک میں ملا دیں۔ جو آدمی دنیا میں اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی دولت اور ساری دنیاوی چیزوں کی تلاش میں سرگرداں رہے گا یا اس کی تلاش کی کوشش میں رہے گا، وہ تب تک عشق کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی آدمی بیک وقت عاشق اور ایک ہی آدمی بے وقت عزت کا طلبگار نہیں ہو سکتا۔ عشق میں کے میدان میں جانا ہے تو اپنی عزت کو پامال کرو۔ اگر عزت حاصل کرنے کی کوشش میں رہو گے تو کبھی عاشق نہیں بن سکتے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، جب سے بھائی ہے عشق کی ذلت، خاک ڈالی ہے میں نے عزت پر۔ یہ عشق میں جو ذلت حاصل ہوتی ہے، انسان جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، عشق میں ڈوب جانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر لینا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے اس آدمی کو اپنی عزت کی پرواہ تک نہیں ہے، وہ عشق میں ہی ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ چیز جو ذلت ہم جس کو کہتے ہیں ظاہری طور پہ، معنی اس کے مراد ہے ظاہری ذلت، اس ظاہری ذلت کو جب تک اختیار نہیں کریں گے، جب تک اس ظاہری عزت کی فکر میں رہیں گے، تب تک عشق کے میدان میں آپ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ عاشق اپنے عشق کے لیے، اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، چاہے پوری دنیا کے سامنے اس کی عزت کا خمیازہ ہی کیوں نہ نکل جائے۔ جیسے ہماری حیدرآبادی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بھاجی پالا کرنا، عزت کا بھاجی پالا کر دینا، لوگوں کی پرواہ نہ کرنا۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی ملامتوں سے خوف نہیں کھاتے، ڈرتے نہیں ہیں۔ گالی دینے والا دیتا ہے، دینے دو، بے عزت کرنے والا کرتا ہے، کرنے دو، اس میں بھی خوش ہیں۔ بے عزتی ہو رہی ہے لیکن ایک عاشق ہے، عاشق پرواہ نہیں کرتا۔ جگ ہسائی، ساری دنیا ہنس رہی ہے اس کے اوپر، خیال ایسے میں کیا ہوتا ہے پیدا جگ ہسائی کا، وہ خیال ہی نہیں لاتا۔ لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ بس اپنے عشق میں مگن ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو تب تک حرص، عیب اور دیگر جو نفسانی خباثتیں ہیں، دنیاوی رذائل ہیں، اس سے انسان پاک نہیں ہو سکتا، اور جب تک پاک نہ ہو وہ عشق کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ روحانی جو مدارج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد آپ عشق سے مخاطب ہوتے ہوئے آگے بیان کرتے ہیں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اے عشق خوش سودائے ماں، اے ہمارے اچھے سودے والے، اچھے جنون والے،
سودا کہتے ہیں لینے دینے کو، جیسے ہم سودا خرید کے لاتے ہیں بازار سے، سودا لانا، سودا مطلب کوئی ڈیلنگ. تو وہ عشق جو اچھی ڈیلنگ والی چیز ہے، جو کبھی نقصان کا سودا نہیں کراتی، خوش سودا ہے ماں. اے عشق جس کا جنون بہت اچھا ہے، جس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوش رہے. اے میرے عشق تو خوش رہے، دنیا کی پرواہ مت کر، تو خوش رہے، تو نے بہت بڑی نعمت حاصل کر لی ہے. شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. اے وہ عشق جو میری تمام بیماریوں کا طبیب ہے. جب عشق حاصل ہو جاتا ہے تو ساری بیماریاں، روحانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ عشق اپنے آپ میں خود ایک فزیشین ہے، طبیب ہے، اپنے آپ ہی وہ ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. تو اب اس عشق سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. جملہ علت، ساری بیماریاں، ساری خرابیاں، سب کا طبیب یہی عشق ہے. جب کسی کے اندر عشق آ جاتا ہے تو ساری بیماریاں، روحانی بیماریاں اپنے آپ ہی دور ہو جاتی ہیں، یعنی وہ عشق اپنے آپ ہی اس کا علاج کر لیتا ہے. اے دوائے نخوت و ناموس ماں. اب یہ خطاب عشق کی طرف ہی ہے. اے دوا، اب عشق کو اب دوا کہہ رہے ہیں. کس چیز کی دوا؟ نخوت اور ناموس، تکبر، نام، شہرت، یہ جو بیماریاں ہیں. اب ان ساری چیزوں کو آپ بیماریوں سے تعبیر کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنا، اپنے آپ کو دانا سمجھنا، لوگوں میں اپنی عزت بنانے کی فکر میں رہنا، بڑائی کرنا، بڑے بول بولنا، عزت بنانے کی فکر میں رہنا. بہرحال یہ کہ دنیا کی ساری نعمتیں جو انسان کو ایک نعمت لگتی ہیں، وہ ساری اصل میں روحانی بیماریاں ہیں، اور یہ عشق جو ہے ان بیماریوں کی دوا ہے. اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں. اب یہ خطاب دے رہے ہیں عشق کو، تو ہمارا افلاطون ہے، تو ہمارا جالینوس ہے. عشق تو ہی ہمارا افلاطون ہے اور تو ہی ہمارا جالینوس ہے. اب یہ افلاطون کیا ہے، جالینوس کیا ہے؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں، کیونکہ کافی پرانی بات ہے. افلاطون تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے دور کا ہے. قریب 427 یا 428 BC بتایا جاتا ہے اس کا پیدائش کا سال. BC مطلب بیفور کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قریب 500 سال پہلے کا دور ہے اس کا، 5ویں صدی، 500 سینچری بیفور کرائسٹ. یہ ہے افلاطون. ایتھینین پلاٹو اس کو کہتے ہیں انگلش انگریزی میں. یہ اصل میں جو ہے گریک فزیشین تھا، بہت مشہور. اب ذرا سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام سے قریب 500 سال پہلے اس کا دور گزرا، لوگ آج تک اس کو نہیں بلائے. کتنا ایسے تو ہزاروں لاکھوں حکیم آ کے چلے گئے، فزیشینز آ کے چلے گئے ہوں گے دنیا میں، کروڑ گزر گئے، لیکن افلاطون کو کسی نے نہیں بلایا. اس کی ایک کتاب ہے افلاطون کی، ریپبلک. آج تک بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں. اتنا بڑا فزیشین تھا. پلاٹو یا پلیٹون بھی کہتے ہیں بعض لوگ اس کو، گریک فلاسفر. اور دوسرا ذکر کر رہے ہیں جالینوس کا. جالینوس بھی ایکچولی ایک فلاسفر ہے، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ ایک فزیشین بھی تھا، اور بہت بڑا فزیشین. اب اس کو آپ فلاسفر بھی کہہ سکتے ہیں، فزیشین بھی کہہ سکتے ہیں، اور مفکر بھی کہہ سکتے ہیں، تھنکر، اور بہت بڑی صلاحیتوں کا حامل اور بہت ہی دانا اور بہت ہی قابل انسان تھا جالینوس. اس کو انگریزی میں گیلن کہتے ہیں. یہ بھی گریک فلاسفر تھا، لیکن یہ اٹلی میں پیدا ہوا اور روم میں انتقال ہوا اس کا. تو اس کا جو سن ہے وہ 129 AC. ہم لوگ AC لکھتے ہیں اور دنیا میں AD لکھا جاتا ہے سن. ہم لوگ آفٹر کرائسٹ AC لکھتے ہیں، بیفور کرائسٹ، آفٹر کرائسٹ، ہم لوگ ایسا لکھتے ہیں. لیکن انگریز وغیرہ جو ہے BC اور AD لکھتے ہیں. اب ہم لوگ سے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ اور کتنے لوگ لکھتے ہیں، لیکن میں تو AC ہی لکھتا ہوں، AD نہیں لکھتا ہوں. تو بہرحال وہ ایک دوسرا موضوع ہے.
تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 129 سال، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے 129 سال کے بعد 129 AC اس کی پیدائش کا ایئر ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی دور کافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے کا دور ہے، تو کافی پرانی بات ہے یہ. ایلیس گیلینس اس کا اصل نام تھا. اس کو کلیڈیس گیلینس بھی کہتے ہیں، اس کو گیلن آف پیرگامون بھی کہتے ہیں. گیلن آف پیرگامون، پیرگامون ایک علاقہ ہے ٹرکی میں، یہ وہاں کا تھا، تو اس لیے وہ گیلن آف پیرگامون کہتے ہیں. اس کا بھی روم میں جو ہے انتقال ہوا، یہ اٹلی میں پیدا ہوا تھا. بہت بڑا حکیم تھا، بہت بڑا. آج بھی دیکھیے آپ اس کے نام سے دواؤں کے نام رکھے جاتے ہیں. جواریچ جالینوس بہت مشہور جو ہے دوا ہے، یونانی دوا، اس کے نام سے آج بھی دوائیں چل رہی ہیں. تو اس کے کئی نسخے آج بھی دنیا میں بہت لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو ان دو بڑے لوگوں کا، ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، ایک بہت بڑا فزیشین ہے، ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عشق، تو ہمارے لیے تو ہی افلاطون ہے اور ہمارے لیے تو ہی جالینوس ہے. اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد. عشق کی وجہ سے ہی ایک مٹی کا بنا ہوا جسم آسمانوں پر پہنچ جاتا ہے. اگر عشق نہ ہو تو اس جسم خاک، مٹی کے جسم کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے. لیکن جب عشق اس کے اندر آ جائے تو یہی مٹی کا جسم آسمانوں پر جانے کے قابل بن جاتا ہے. مولانا روم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آسمانوں کے اوپر کوئی بھی جسم کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن جب عشق کے اس معیار پر اگر بندہ پہنچ جائے تو جسم کے ساتھ بھی آسمانوں پہ جا سکتا ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا یہی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جسم کے ساتھ اٹھایا ہے، ورنہ بغیر جسم کے تو اٹھانا وہ تو ہر انسان ہی اٹھتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح اٹھتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھنا کوئی خصوصی نہیں ہوا. اگر صرف روحانی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے تو پھر تو یہ کوئی خصوصیت نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تو اسی لیے ہے کہ آپ کو جسم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سبب ہے جسم کے ساتھ اٹھائے جانے کا، یہ اس کے پیچھے اصل میں عشق ہی ہے. عشق کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کو جسم سمیت آسمان پہ اٹھایا گیا ہے. یہ سب عشق کی وجہ سے ہوا ہے. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد. اور پہاڑ ناچنے لگ جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے. پہاڑ بھی عشق کی وجہ سے ایسے ایسے کرشمے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ پہاڑ کے ناچنے کو، پہاڑ کے ہوشیار ہو جانے کو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کی طرف نسبت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو عشق تھا جو ان کو پہاڑ پر لے گیا، اور وہ عشق کی جو کرشمہ سازی ہوئی وہاں پر اس پہاڑ کے اوپر، تو کس طرح سے پہاڑ جل گیا، یہ سب عشق کی وجہ سے ہوا ہے. عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ سائقا. اب یہاں پر اور وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اے عاشق، عشق ہی جو طور کی جان بنا ہے. طور کے اندر جو جان آئی ہے، طور کا جو مقام بنا ہے آج اسی عشق کی وجہ سے. ورنہ طور جیسے تو اور کئی پہاڑ ہیں دنیا میں، بلکہ طور سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن ان کو یہ مقام، یہ شرف حاصل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی تجلی کا. یہ موسیٰ کے عشق کی وجہ سے طور کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر تجلی ڈالی. تو موسیٰ کے عشق کی وجہ سے طور مست ہو گیا. خر موسیٰ سائقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. سب عشق کی وجہ سے ہوا ہے. عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ سائقا. سر پنہان است اندر زیر و بم، فاش اگر گویم جہاں برہم زنم. عشق میں، عشق کے زیر و بم میں، زیر و بم کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ اس کو، اونچا نیچا جو ہوتا ہے، نشیب و فراز، ایک چیز اونچی ایک چیز نیچی، ایک چیز اونچی ایک چیز نیچی رہتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں زیر و بم، اونچ نیچ. تو یہ جو
عشق کا جو اونچ نیچ ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیے وہ بانسری کی طرف لے کے آ رہے ہیں مولانا لوگ، کیونکہ وہ گفتگو چل رہی ہے بانسری والی، عشق کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے۔ بانسری میں بھی آپ دیکھیے بیچ بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں، تو اس کو اونچ نیچ مراد لے رہے ہیں، کچھ حصہ اوپر ہے، کچھ حصہ اندر چلا گیا ہے، کچھ حصہ اوپر ہے، کچھ حصہ اندر چلا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ عشق کے زیر و بم ہے، اور اس کے اندر راز چھپا ہوا ہے۔ دیکھنے والے کو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس میں بیچ بیچ میں سوراخ ہے، لیکن اس لکڑی کے ٹکڑے میں جو سوراخ ہیں، جو دکھائی دینے میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ہر سوراخ کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے۔ ایک میں سا کا راز ہے، ایک میں رے کا راز ہے، ایک میں گا کا راز ہے، ایک میں ماں کا راز ہے، ایک میں پا کا راز ہے، ایک میں دا کا راز ہے، ایک میں نی کا راز ہے۔ یہ جو 7 راز چھپے ہوئے ہیں، 7 سروں کے 7 راز، وہ اسی کو پتہ چلتے ہیں جو بانسری بجانا جانتا ہو۔ جو نہیں جانتا اس کے لیے تو سب ایک جیسے ہے، وہ انگلی لگا کر بھی اگر سروں کو دیکھے تو اس کو ایک ہی آواز آتی دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ جو یہ راز جانتا ہے اسی کو معلوم ہے یہ سا رے گا ما پا دا نی میں کیا فرق ہے آواز میں۔ سر پنہانست اندر زیر و بم، اس زیر و بم میں راز چھپا ہوا ہے۔ فاش اگر گویم، اگر میں اس کو فاش کر دوں، کھول دوں، فاش کرنا مطلب کھول دینا، صاف صاف بیان کر دینے کو کہتے ہیں فاش۔ فاش اگر گویم، اگر صاف صاف بیان کر دوں، جہاں برہم زنم، تو یہ دنیا درہم برہم کر کے رکھ دوں گا میں، کیونکہ دنیا والوں کو یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک ایک لیول تک ایک ایک چیز آپ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے آگے نہیں بیان ہو سکتا۔ یہ میدان یہ سننے سنانے کا، بولنے بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ پریکٹیکل میدان ہے، اتر کے دیکھو پتا چلے گا۔ آنچ نیمی گوئے دندر ایند و باب، اب دیکھیے یہاں پر بانسری کا تذکرہ آپ نے کر ہی دیا۔ آنچ نیمی گوئے دندر ایند و باب، اور ان دونوں معاملوں میں، اس زیر اور بم کے دونوں معاملوں میں، اونچ نیچ کے دونوں معاملوں میں، بانسری جو کہتی ہے آنچ نیمی گوئے دندر ایند و باب، گر بگویم من جہاں گردد خراب، اگر وہی بات جو بانسری کہتی ہے اگر وہی میں کہہ دوں تو دنیا تباہ ہو جائے گی، نہیں کہہ سکتے۔ عشق کے اندر جو راز ہیں، عشق سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں جو عام آدمی کو نہیں سنائی جا سکتی، وہ اگر سنائی دی جائیں تو دنیا کی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ تو سکتے ہیں لیکن برداشت نہیں کر سکتے، ڈیزرو نہیں کر سکتے، اس کو ہضم نہیں کر سکتے، کچھ لوگ اس کے دوسرے معنی سمجھ کر گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، اور پھر کسی کسی کا معاملہ کسی کسی کا الگ ہوتا ہے، کسی کا معیار الگ ہوتا ہے، کسی کے سوچنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، کسی کے حالات الگ ہوتے ہیں، کسی کے جو ہے نالج کا لیول الگ ہوتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب حضور سیدنا خواجہ محبوب اللہ سرکار کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، حضرت ہم تصوف سیکھنا چاہتے ہیں، آپ تصوف کی کلاسز لیجیے، آپ ہم کو تصوف پڑھائیے۔ تو حضرت نے ان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، میرا تصوف تمہارے کیا کام میں آئے گا، تمہارے کام میں نہیں آتا میرا تصوف۔ یعنی میں جس لیول پہ ہوں، اگر وہ لیول کی باتیں میں تم سے کہوں گا تو تمہارے لیے فائدہ بخش نہیں ہے۔ تمہارے سامنے میں اتنی ہی بات کہتا ہوں جو تمہارے سمجھ میں آنے والی ہے۔ تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے مزاج کے مطابق بات کرو، ان کی عقل کے مطابق بات کرو، جو وہ سمجھ سکتے ہیں وہ بات کرو۔ جو لیول پہ وہ انسان نہیں سمجھ سکتا اس کے آگے بولنا ایک تو فائدے کی بات نہیں ہے، دوسرا بعض وقت اس کا الٹا ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بات بتانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے معیار کے حساب سے بات بتاتے ہیں، اس کے آگے نہیں بتاتے، روک لیتے، آپ پوچھے بھی تو نہیں بتاتے۔ جو چیز آپ کے لیول کے آگے کی ہے اگر آپ آگے بڑھ کے پوچھ بھی لیں تو وہ نہیں بتاتے، کیونکہ اس کے رزلٹ اچھے نہیں آتے۔ پہلے اپنے آپ کو وہ لیول کا بناؤ، اس کے بعد وہ بات پوچھو۔ وہی کہہ رہے ہیں مولانا لوگ، عشق کے میدان میں اترو، اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ، اپنے باطن کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو، اس کے بعد پریکٹیکلی آ جاؤ اس فیلڈ میں،
اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. جو باتیں بیان کرنے کی ہیں وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور باقی جس لیول پہ آ کے آپ وہ سوچتے ہیں کہ اب اس کے آگے بیان نہیں ہو سکتا، وہاں پر اس طرح کی بات کر کے روک دیتے ہیں بات کو. گر بگویم من جہاں گردت خراب. اگر میں بولوں گا جو کچھ کے بانسری بیان کرتی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا تو دنیا برباد ہو جائے گی. با لبے دمساز خود گر جفت میں. اب دیکھیے، اب یہ پھر بانسری بجانے والے کی جو حیت ہے، جو کیفیت ہے، اس کی طرف آپ کو توجہ دلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے یار کے ہونٹ سے ملا ہوا ہوتا، یہ جو زیرو بم ہے نا، اونچ نیچ ہے بانسری کی، یہ یار کے ہونٹوں سے ملی ہوئی نہیں ہے، دور ہے، ڈسٹنس پہ ہے. اور وہ جو ایک سوراخ ہے بانسری کا جو منہ کے اندر ہے، وہ اندر ہے، وہ ملا ہوا ہے ہونٹوں سے. اور اگر میرا معاملہ وہ یار کے ہونٹوں سے ملے ہوئے جو سوراخ ہے، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، جو منہ کے اندر بند ہے، اگر میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا، ہم چنے من گفتنی ہا گفت میں، تو پھر میں بھی بانسری کی طرح کی باتیں کہتا. اگر میں بھی وہ اندر والا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا. میں اندر والا نہیں ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیز جو آپ کو باہر سے دکھائی دیتی ہے، جو باہر سے سنائی دیتی ہے، اور جہاں سے آواز نکل رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز وہیں سے نکل رہی ہے. حقیقت میں بانسری کی جو آواز ہے وہ جنریٹ یہاں سے نہیں ہو رہی ہے جہاں سے نکل رہی ہے، وہ تو اندر سے جنریٹ ہو رہی ہے. اور وہ جو ایریا ہے جہاں سے یہ آواز جنریٹ ہو رہی ہے وہ بند ہے، دکھائی نہیں دیتا، منہ کے اندر ہے. ہر کے او از ہم زبانیں شد جدا، بے نوا شد گرچہ دارت صد نوا. اور جو شخص اپنے دوست سے جدا ہوا ہے، جو اپنے یار سے جدا ہو گیا ہے، وہ شخص 100 سہارے رکھتے ہوئے بھی بے سہارا ہے. اب یہ پھر اپنی وہ کیفیت بیان کریں جو پہلے دوسرے درس میں ہم نے پڑھی تھی. جدائی ہا بس جدائی ہا شکایت میں کنت. اب جدا ہو گئے ہیں یار سے، اس وقت فراق، جدائی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو فزیکل جدائی کی جو زندگی ہے، یہ تو خیر دنیا میں تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن کم سے کم اس کے جو عوامل ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کو مارو اور اپنے دل کی دنیا کو کھولو، عشق کے میدان میں اترو، تاکہ اس کے اثرات کم، اس کے اثرات زیادہ ہو جائیں. اگر آپ پوری طریقے سے جدا ہیں اپنے یار سے، اپنے محبوب سے، بالکل آپ کا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ اس کو یاد تک نہیں کرتے، اگر یہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس 100 سہارے، 100 وسائل، ہزاروں ریسورسز ہوں گے دنیا میں. ایکچوئل دیکھا جائے تو آپ بے سہارا ہیں. جو چیز اصل آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو کہ جان ہے وہ نہیں ہے. چونکہ گل رفتو گلستان درگزشت، نشنوے زی پس ز بلبل سرگزشت. جب پھول ختم ہو گئے باغ میں تو باغ کہاں سے رہا؟ پھول ختم ہو گئے، باغ کی جو رونق ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد آپ امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں باغ میں جا کر کہ کوئی بلبل آئے گا، وہ بیٹھ کے خوبصورت گیت گائے گا. یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. جب باغ ہرا بھرا ہوگا، اس کو پھول لگے ہوئے ہوں گے، تو پھر بلبلیں اور خوبصورت قسم کی جو ہے پرندے آ کر باغ میں اپنی خوبصورت آواز میں لوریاں سنائیں گی. خوبصورت آواز آپ کے کانوں میں رس گھولے گی. باغ میں جا کر دیکھیے کتنی اچھی اچھی پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں. جی 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 جی، اچھے اچھے پرندے آتے ہیں، وہ کانوں میں رس گھولتے ہیں اپنی آواز سے. اگر باغ ہی ویران ہو، کوئی پھول کوئی گل وہاں پر نہ ہو، اور آپ جا کر بیٹھے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کوئی بلبل آئے گا، مجھے کوئی اچھی آواز سننے کو ملے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کا حال بھی ایسے ہی ہے. آپ تمنا تو بہت بڑی بڑی باندھتے ہیں، امیدیں بہت بڑی بڑی باندھتے ہیں، گولز بھی آپ کے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے جو چیز اصل ہے اس کو بلا بیٹھے ہیں. نہ باغ صحیح طریقے سے ہے، نہ باغوں کے جھاڑوں پہ پودوں پہ پھول لگے ہوئے ہیں،
کوئی بلبل کیسے آئے گا؟ چونکہ گل رفتو گلستان شد خراب، چونکہ پھول ختم ہو گئے اور باغ ویران ہو گیا. بوئے گل را اس چجویم از گلاب. اب پھول کی خوشبو کس میں تلاش کریں گے؟ عرق گلاب میں. آپ کو پھول کی خوشبو چاہیے، گلاب تو نہیں ہے، اب کہاں تلاش کریں گے؟ گلاب کا جو لفظ ہے نا، ہمارے پاس گلاب روز کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن اصل میں یہ فارسی لفظ گل اور آب یہ دونوں کو مل کر بنا ہے. آب گل، گل پھول، آب پانی، پھول اور پانی یہ دونوں مل کے عرق گلاب کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے گلاب کا لفظ. اب ہمارے پاس چونکہ گلاب روز کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس لیے گلاب کا پھول بولتے ہیں، تو اب عرق گلاب ایک عرق اضافہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ گلاب میں خود آپ دیکھیے عرق کا سینس موجود ہے. یہ آب زمزم کا پانی والی بات ہے عرق گلاب بولنا. لیکن اب وہ فارسی کا معاملہ تھا، یہ اردو کا معاملہ ہے. یہاں پر گلاب اپنے روز کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو وہی صحیح ہے. لیکن اب ہم یہ فارسی پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر جو لفظ گلاب آئے گا تو گلاب کا مطلب گلاب نہیں ہوگا بلکہ عرق گلاب ہوگا. بوئے گل را اس کے جویم از گلاب. گل کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر گلاب کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب پھول ہی ختم ہو گیا، پھول چلے گیا، چونکہ گل رفتو گلستان شد خراب، بوئے گل را اس کے جویم از گلاب. پھول کی خوشبو عرق گلاب میں کس طرح تلاش کروں؟ مطلب آپ عوامل ہی، اسباب ہی اگر ختم کر دیں تو جو چیز آپ کو چاہیے وہ نہیں حاصل ہو سکتی. جملہ معشوق است و عاشق پردے. اب یہ مسئلہ وحدت الوجود جو ابن العربی نے جو بنایا تھا، وحدت الوجود، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں جملہ معشوق است و عاشق پردے. اب آپ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس میں، وجود میں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی وجود ہے ہی نہیں. ایکچولی دیکھا جائے تو ہم بظاہر یہ بولتے ہیں ہم زندہ ہیں، ہماری بھی کوئی حقیقت ہے، ہمارا بھی کوئی وجود ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اصل جس کو وجود کہتے ہیں، جو ایگزسٹنٹ کا لفظ جس کے لیے آپ استعمال کرو، صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کسی کا وجود اس کے سامنے کوئی وجود ہے ہی نہیں. یہ سارے اللہ کے وجود کی ہی تجلیات ہیں. دنیا، یہ لوگ، یہ سب اللہ کے وجود کے ہی عکس ہیں. تو اس لیے آپ کہتے ہیں جملہ معشوق است، تمام کائنات میری معشوق ہے، کیونکہ اصل ایگزسٹنس تو وہی ہے نا. وہ عاشق پردہ ہے، اور عاشق پردہ ہے. صرف اس کا جو عاشق ہے یہ اس کا پردہ ہے. جیسے ایک حدیث میں بھی ہے الخلق اعال اللہ آیا، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. تو یہ پورا کنبہ ہے، یہی تو معشوق ہے. خلق عیال. آپ کی یہ بات سنی تو مالک مجھے کوئی نہ پرایا نظر آیا. جب سب آپ ہی کے عیال ہے تو پرایا کہاں ہے؟ سب میرے اپنے ہیں. اس لیے کہ جملہ معشوق است، سب معشوق ہیں، تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے. زندہ معشوق است و عاشق مردہ ہے. اور اصل زندگی جو ہے وہ تو معشوق کی ہی ہے. اب اس حیثیت سے دیکھا جائے تو جو معشوق ہے وہ زندہ ہے اور اس کے سامنے اس کا عاشق مردہ ہے. اس کے بھی بہت ڈیپ میننگ ہے، میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ پھر بات لوگوں کے ذہن کے اوپر نکل جائے گی، سر پہ سے اڑ جائے گی تو فائدہ نہیں ہے بیان کرنے کا. چون باشد عشق را پروائے او چو مرغے ماند بے پر وائے او. جب عشق کو اس کی پرواہ نہیں ہے، جب عشق کو اس کی پرواہ نہ ہو تو وہ بے پر کے پرندے کی طرح ہے. عشق تو کر رہے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں ہے آپ کو. تو آپ اس طرح ہیں جیسے کہ آپ پرندہ تو ہیں لیکن پری نہیں ہے اس کو. یعنی پرندے کی جو خصوصیت ہے وہ تو اس کے پروں سے ہے. اگر پرندے کو پر ہی نکال دیے جائیں تو اب وہ پرندہ ہے تو دکھنے میں پرندہ، لیکن پرندہ باقی کہاں سے رہا؟ تو انسان کی اپنی جو خصوصیت ہے وہ اس کی روح ہے، وہ اس کا عشق ہے،
وہی اگر آپ اس کو پیچھے کونے میں کر دیے تو باقی کہاں سے رہا؟ کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا۔ اونچ مرغے ماند بے پر، اگر بے پر پرندے کی طرح ہو جائے وہ مرغ، وائے او افسوس ہے اس کے اوپر، کسی کام کا نہیں ہے۔ مرغ سے مراد، ہمارے پاس مرغ سے ایک پرٹیکولر پرندہ مراد لیتے ہیں، لیکن فارسی میں مرغ کا مطلب ہی پرندہ ہے۔ چونہ باشد عشق را پروائے او، پرواہ نہیں ہے، چونہ باشد عشق را پروائے او، اونچو مرغے ماند بے پر وائے او۔ وائے کہتے ہیں افسوس، کسی بھی چیز پہ افسوس کا اظہار کرنا، وائے ہے تم پر، اس طرح افسوس ہے۔ پرو بالے ماں کمندے عشق اوست، منہ کشانش می کشتا کوئے دوست۔ ہمارے جو بالوں پر ہیں، ہم کو جو صلاحیتیں حاصل ہیں، جو کوالٹیز ہمارے اندر اتاری گئی ہیں، رکھی گئی ہیں، وہ دراصل اس عشق کی کمند ہیں، وہ دراصل اس عشق کی کمند ہے۔ اور کمند کس کو کہتے ہیں؟ کمند کہتے ہیں وہ رسی جو ڈالتے نا شکاری کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، جال یا پھر کچھ بھی آپ بولیے، پھندا، یہ کمند کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے بالوں پر ہیں، جو چیز ہم کو حاصل ہوئی ہے، وہ دراصل اس پھندے کی طرح ہے جو ہم کوئی شکار کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ہم کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ہمارے اندر جو کوالٹیز دی گئی ہیں، دراصل وہ عشق کے پرندے کو شکار کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ہم نے اس کی طرف تو توجہ نہیں کی، ہم دوسرے چیزوں کی طرف یہ کمند کا استعمال کر رہے ہیں۔ منہ کشانش می کشتا کوئے دوست، اور اس کے بال کھینچتی ہوئی اس کو دوست کے کوچے تک لے جاتی ہے یہ کمند۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب تک پہنچیں اس کو استعمال کرتے ہوئے، آپ کو کھینچ کر وہاں تک یہ کمند لے کر جائے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے آپ کو کھینچ کے محبوب کے پاس لے کر جائیں۔ یہ وہ مقصد کے لیے بنائی گئی، یہ آپ کے بالوں پر جو ہیں اس مقصد کے لیے بنائے گئے۔ منچ گویم ہوش دارم پیش و پس، چونہ باشد نور یارم ہم نفس۔ اب میں کیا کہوں، میں تو آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں، ہوش والے یہ سب باتیں بیان کہاں سے کر سکتے ہیں؟ چونہ باشد نور یارم ہم نفس، جبکہ میرے دوست کا نور ساتھی نہ ہو۔ اگر اس میدان میں آپ کو اترنا ہے تو آپ کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرتے ہوئے اس میدان میں لے کر جائے، کیونکہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ابھی دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، دنیا والے آپ کو اس میدان میں آنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف باہر والے ہیں، دوسری طرف آپ کا نفس ہے، تیسری طرف آپ کا شیطان ہے۔ تین طرف سے تین گھرے ہوئے ہیں، دنیا والے، شیطان، نفس، یہ تینوں آپ کو اس راہ پہ آنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو برابر ہوش کا قیدی بنا کے رکھتے ہیں، جنون میں جانے ہی نہیں دیتے، عشق کے میدان میں اترنے ہی نہیں دیتے، آپ کو نقصان سے ڈراتے ہیں، آپ کو بے عزتی سے ڈراتے ہیں، آپ کو دنیاوی چیزوں کی طرف لالچ بتاتے ہیں، خود تو برباد ہوتے ہیں، آپ کو بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ تو ایسے میں آپ خود چل کر یہ میدان چھوڑ کر وہ میدان میں جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ کسی دوست کے نور کو اپنا ساتھی بناؤ، کوئی ایسا دوست تلاش کرو جس کا نور آپ کو اس راستے پر لے کر جا سکے۔ نور او در یمن یسرو تحت فوق، بر سرو بر گردنم چون تاج و طوق۔ اب یہ جو نور ہوتا ہے، جب اس نور کی مدد آپ حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہ نور آپ کو اطراف سے گھیر لیتا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ پورے آپ کا نور گھر جاتا ہے۔ نور او در یمن یسرو تحت فوق، یمن رائٹ، جیسے عربی میں یمین کہتے ہیں، اور یسار سے بنا یسر، رائٹ لیفٹ، یمن یسرو تحت فوق، تحت نیچے، فوق اوپر۔ نور او در یمن یسرو تحت فوق، اس کا نور رائٹ بھی ہے، لیفٹ بھی ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے۔
بر سروبر گردنم چون تاج و طوق، یہ سر پر بھی ہوتا ہے، گردن پر بھی ہوتا ہے، ہر طرف گھیر لیتا ہے آپ، سر پہ تاج بن کے کام کرتا ہے، گردن میں طوق بن کے کام کرتا ہے، جیسے گلے میں چین ڈال کے کھینچ رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو تاج ہے جو سر پہ سوار ہے، اور ایک طرف گردن میں طوق ہے جو کھینچ کے آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اب آپ کو گردن میں درد ہو رہا ہے، لیکن یہ گردن میں کھینچ کے کسی کو لے کے جانا ڈال کے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو اس میدان میں کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ کسی نے یہ خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو پکڑ کے گردن میں رسی ڈال کے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، تو اس کی خود تعبیر یہ ہے کہ وہ آپ کو اس میدان میں لے کے جانے والا ہے، یہ آپ کے دوست کا نور ہے۔ بر سروبر گردنم چون تاج و طوق، تاج اور طوق کی طرح میرے سر اور گردن میں ہے یہ دوست کا نور۔ عشق خواہت کہیں سخن بیرون رود، آئینت غماز نبوت چبوت، اور عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو، سامنے آئے کہ تیرا آئینہ جو ہے اگر غماز نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ غماز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر کرنا، اس کی حقیقت کھولنا، یعنی کیا کہیں گے آپ اس کو؟ عکس پڑھنا۔ آئینے کا عکس جب کسی چیز پر پڑتا ہے، کس چیز کا عکس پڑ رہا ہے؟ وہ چیز اس کی غمازی کر رہی ہے۔ ریفلیکشن۔ اگر ریفریکشن ہے تو غمازی نہیں کہیں گے اس کو، ریفلیکشن ہونا چاہیے، اس کو کہیں گے غمازی۔ اگر آئینہ یہ ریفلیکشن کا کام نہ کرے تو پھر آئینہ کس کام کا؟ یہ کہہ رہے ہیں المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کا کام نہ کرے تو پھر کس کام کے؟ تو دوست کا کام یہ ہے کہ وہ آئینہ دکھائے، عیبوں کو ظاہر کرے، اس کی رہنمائی کرے۔ اس کی پیشانی پہ دھبا لگا ہوا ہے تو اس سے کہے کہ تیری پیشانی پہ دھبا ہے تو صاف کر، وہ ہے دوست، وہ ہے چاہنے والا۔ آئینت دانی چرا غماز نیست، زاں کے زنگار از رخش ممتاز نیست۔ اب تیرا آئینہ اگر غمازی نہیں کرتا ہے، تیرا عیب تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے، تجھے تیری اچھائیاں ہی بتاتا ہے، تیری برائیاں نہیں بتاتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زاں کے زنگارش رخش ممتاز نیست۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تیرے چہرے سے جو زنگ ہے وہ دور نہیں ہوا ہے۔ آئینے کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ ریفلیکشن کا کام نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ زنگ کو صاف کرو، زنگ دور ہونا ضروری ہے۔ زنگ دور ہوگا تو جب روشنی پڑے گی تو جب ریفلیکشن اچھی طریقے سے آئے گا۔ پہلے زنگ صاف کرو، بہت ضروری ہے۔ اس میدان میں پہلے دلوں کا زنگ صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ آئینہ کا زنگ و آلائش جداست، پر شعاع نور خورشید خداست۔ اور وہ آئینہ جو زنگ اور میل وغیرہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نور کا جو سورج ہے اس کی شعاؤں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نور کا جو سورج ہے، اس جو وہ اپنی شعائیں کرتا ہے، جو اس کے ریز جب پڑتے ہیں تو جب وہ نور سے دل روشن ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ زنگ اور میل کچیل سے آئینہ دور ہونا چاہیے۔ اور جب زنگ سے، میل کچیل سے جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان وہ دنیا کی چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو عام انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اس نور کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے دل کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معاملہ ڈائریکٹ بندے کا اور اپنے خدا کے درمیان لنک بن کے کام کرنے لگتا ہے۔ وہ رہنمائی قدم قدم پہ اس کو رہنمائی ہونے لگتی ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو، ایسا کرو ایسا مت کرو۔ اب جو ایسے دل والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بات بات میں استخارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی،
ان کا دل ہی ان کے لیے استخارہ بن جاتا ہے. جب کسی معاملے سے دل سے رجوع کرتے ہیں حکم آ جاتا ہے، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. اور جن کا دل صاف نہیں ہے، جو اس مرحلے میں ابھی بہت پیچھے ہیں، وہ لوگ استخارے کے لیے دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں. کوئی قرآن میں استخارہ کرتا ہے، کوئی نماز پڑھ کے خواب میں استخارہ کرتا ہے، کیونکہ ابھی دل صاف نہیں ہے ان کا، وہ درجے پہ نہیں پہنچا ہے. کتابوں کا سہارا لیتے ہیں. اب دیکھیے محبوب اللہ سرکار کا شعر ہے، اے خلق دل سے پوچھئے ہو پوچھنا اگر، اے خلق دل سے پوچھئے ہو پوچھنا اگر، رکھیے اٹھا کے طاق میں جھگڑا کتاب کا. کتاب کا جھگڑا اٹھا کے طاق میں رکھ دو، دل سے پوچھو اور دل کے حساب سے کرو. تو یہ ان کے لیے ہے جن کا دل پاک و صاف ہو کے اس مرحلے پر آ چکا ہو کہ اب وہ نور کا ریفلیکشن ہو رہا ہو. ورنہ عام انسان کو اگر یہ کہیں گے تو دل سے پوچھ کے کر، تو وہ تو پھر تو جیسا دل ہے ویسی حرکتیں کرے گا. اور اس کا دل جو اصل میں اس کا نفس ہوتا ہے، وہ تو اس کو برائی کے راستے پر ہی لے کے جائے گا، کون سی اچھی بات بتائے گا. تو اس آدمی کے لیے نہیں ہے، اس آدمی کے لیے ہے جس کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو چکا ہے. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد ازاں آ نور را ادراک کن. اب فرماتے ہیں مولانا روح کہ پہلے یہ سب چھوڑ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اب تیری جو ذمہ داری ہے، پہلے کیا، رو جاؤ، پہلے جاؤ، رو جاؤ. تو زنگار از رخ او پاک کن، رو تو زنگار از رخ او پاک کن. جا اپنے چہرے سے پہلے وہ زنگ تو صاف کر لے. بعد ازاں آ نور را ادراک کن، اس کے بعد پھر اس نور کو حاصل کر. تو تیری تو حالت یہ ہے کہ پہلے تو وہ نور کو حاصل کرنا چاہتا نہیں ہے، اور اگر کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل کو زنگالود رکھتا ہے اور پھر نور حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ وہ نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کو صاف کرو. جاؤ پہلے اپنے دل کو صاف کر کے آؤ، اپنے چہرے کو صاف کر کے آؤ. یہ ساری گندگیوں سے، میل کچیل سے اپنے آپ کو پہلے پاک کرو، اس کے بعد پھر وہ نور تم کو حاصل ہوگا. این حقیقت را شنو از گوش دل، تعبروں آئی بکلی زاب و گل. اس حقیقت کو جو میں نے حقیقت بیان کی ہے، اس کو دل کا کان کھول کے سن. شنو از گوش دل، گوشت کہتے ہیں کان کو. ہمارے پاس گوشت مطلب میٹ کے میننگ میں لکھتے ہیں، وہ گوشت ہے. وہ یہ گوشت صرف گوشت ہے، اس میں تے نہیں ہے. گوشت کا مطلب ہوتا ہے کان. گوش دل، دل کے کان سے، از گوش دل. ای حقیقت را شنو از گوش دل، دل کے کان سے سنو اس حقیقت کو. تعبروں آئی بکلی زاب و گل، تاکہ تو پانی اور مٹی سے بالکل باہر نکل آئے. تو ابھی پانی اور مٹی کے معاملے میں گھرا ہوا ہے. تو یہ نورانی دنیا کی تجھے خبر ہی نہیں ہے. تیری آنکھوں سے اوجھل ہے. حقیقت دیکھا جائے تو روحانی دنیا سے اندھا ہے. تو سب اسی میں پھنسا ہوا ہے، مٹی اور پانی کے خول میں پھنسا ہوا ہے. یعنی گویا کہ انسان ظاہری جو بشر ہے، اس کا جسم ہے، صرف اسی پہ توجہ کیا ہوا ہے. انسان کا جسم مٹی اور پانی کا ہے، تو اسی میں پھنسا ہوا ہے. اور تجھے اس مٹی اور پانی کے خول سے باہر آنا ہے تو یہ باتوں کو دل کے کان سے سننا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس کو صاف کریں، دل کے زنگ کو، دل کے میل کو صاف کریں، وہ نور کو حاصل کریں. پھر عشق کے میدان میں، عشق کے سمندر میں غوطہ لگائیں. اس کے بعد پتا چلے گا کہ ہم اب تک جو کر رہے تھے وہ سب وقت کی بربادی تھی. زندگی ہماری برباد ہو گئی. اب تک ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے. اب پتا چلا حقیقت کیا ہے، جب تم کو یہ احساس ہوگا. فہم گردارید جارا رہ دہید، بعد ازاں الشوق پادر رہ نہید. اگر سمجھ رکھتے ہو تو اپنے روح کو راستہ دو. روح آپ کی یہ پانی اور مٹی والے جسم کے خول میں پھنس کے رہ گئی ہے، وہ باہر نہیں نکل سک رہی ہے. اگر تم کو عقل ہے، سمجھ ہے، تمیز ہے، یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے،
تو اپنے روح کو اس خول سے باہر نکالو، راستہ دو، اس کے بعد پھر شوق سے راستے پر چلو۔ جو راستہ ہم بتانے جا رہے ہیں تم کو، اس راستے پر چلنا ہے تو ضرور شوق سے چلو، مگر پہلے اپنے روح کو اس بیکار خول سے، مٹی اور پانی کے جسم کے، اس سے باہر نکالو، اس کے بعد پھر تم چل سکتے ہو۔ یہ بہت اہم ترین نصیحتیں آپ ابتدائی کلمات کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایک ایک چیز مولانا روم آپ کو سمجھاتے جائیں گے، اب یہاں سے شروع ہوگی مولانا روم کی حکایت بیان کرنے والی انفرادی خصوصیتیں۔ اب یہاں سے آپ چھوٹے چھوٹے اسٹوریز بیان کرتے جائیں گے ایک ایک چیز کو سمجھانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے جہاں مولانا اپنی حکایتیں، چھوٹے چھوٹے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ اشعار بہت طویل ہو جاتے ہیں، اگر میں ایک ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے حکایت بیان کروں تو طویل ہو جائے گا، تو میں یہ طریقہ کار اختیار کروں گا کہ ایک ایک حکایت جو مولانا روم بیان کر رہے ہیں، پہلے وہ آپ کے سامنے حکایت بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد بڑے تیزی کے ساتھ وہ اشعار پڑھ کے ترجمہ کر کے نکل جاتا ہوں، تو آپ کو اشعار آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائیں گے اور حکایت بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ورنہ اگر جس انداز سے میں اب تک، یہ 51 شعر ہوئے اب تک، اب یہ 51 شعر میں جس طرح ایک ایک شعر کی الگ الگ تشریح کرتا رہا ہوں، ویسا اگر کروں گا تو ایک تو آپ کو سمجھنے کے لیے بھی مشکل ہوگی، دوسرا یہ اتنا طویل ہے کہ یہ کافی عرصہ بیت جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا ہفتے میں ایک بار کا درس ہی ہے، کئی سال لگ جائیں گے یہ گزرتے گزرتے۔ تو یہاں تک تو میں نے ایک ایک شعر سے تفصیلی آپ کو بیان کیا ہوں۔ اب یہاں سے میرا طریقہ کار یہ رہے گا کہ میں اختصاراً آپ کو پہلے جو کہانی، جو حکایت مولانا روم بیان کرنے جاتے ہیں، میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے پہلے بیان کر دوں گا، اس کے بعد بڑی تیزی سے ان کے اشعار پڑھتے ہوئے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر جاؤں گا، تاکہ بات اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ ہو جائے۔ اللہ الموفق والمستعان والحمد للہ رب العالمین۔